بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دور کر دیے ہیں، مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو درست فرما دیں اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اور باقی پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جہاں بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے کہنے سننے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی جی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کہتے رہیے، کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی اس آیت کے تحت آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو صحیح طریقے پر سن کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جو بات کرنی ہے وہ ہمارے بچوں ہی کے تعلق سے ہے، جو میں نے پہلے بھی کی تھی۔ تو ہمارے بچے ماشاءاللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ گھر والے پیرنٹس ہمارے بہت دھیان دے رہے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں۔ جیسے پہلے پڑھائی کا تعلق تھا آن لائن کا، تو بچوں نے کام بھی کیا اور پیرنٹس نے ان کا کام چیک بھی کرایا واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ پہلی یا دوسری تاریخ سے آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی، تو آپ حضرات اس پہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ توجہ دیں گے۔ اور اس پہ توجہ دینے کا ایک یہ بھی ہے کہ بھائی کورس اب انتظام ہو چکا ہے، تو جن کے پاس جو کورس خرید سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کورس خریدیں آفس سے آ کر کے، اسکول سے آ کر کے، پھر تاکہ بچے اور آسانی سے اور اچھا دھیان دے سکیں، تاکہ جو باتیں ان کو آن لائن کلاسوں میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ کتاب میں دیکھ کر کے آسانی سے سمجھ لیں اور سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ بلکہ کورس کا انتظام اور آپ لوگوں کو میسیج بھی کیا گیا، تو صرف اس وجہ سے اور لوگوں کے کہنے پر لوگوں نے کچھ نہیں اصرار کیا کہ نہیں کورس تو ہونا چاہیے، انتظام کرا دے۔ حالات جو بھی ہم اپنے بچوں کا نقصان نہیں چاہتے۔ اللہ کا فضل احسان ہے، آپ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اتنے حساس ہیں، اتنے متحرک ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا سال تو کہ آپ اپنے بچوں کا ایک دن خراب کرنا نہیں چاہتے۔ اور ہر پیرنٹس کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا ایک دن بھی خراب نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی حالات ہیں آج ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ختم کر دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی دن کوئی بھی حالات مستقل نہیں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد یہ تمام حالات کو بدل دے گا اور انشاءاللہ ہمارے لیے خوشحالی اور اچھے دن آئیں گے، چونکہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی خود فرمایا، انا ظن عبدی بھی، میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے، جیسا میرے بارے میں سوچو گے، اللہ میں ویسے ہی فیصلے کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کریں، ہم اچھا سوچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے سب کچھ اچھا کرے گا۔ تو ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کو لے کر کے بہت زیادہ، اور چونکہ اب تو سرکار نے بھی ایک ابھیان چلایا ہے، میرا گھر میرا اسکول، کہ گھروں پر بچوں کو اتنا وقت دیا جائے، ان کو الگ سے ایک جگہ دی جائے کہ اس میں پڑھیں، اور بڑے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو کہانیاں سنائیں، وہ بچوں کو بتائیں، تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو پورا ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو جبکہ سرکاری اسکولوں میں آن لائن پر زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے کا بھروسہ ہے کہ کب تک کا کیا حالات ہے اور اسکولوں کا کب تک کھلنے کا اجازت ہے۔ ابھی کوئی کچھ صحیح نہیں کہہ سکتے، ابھی تو کبھی 15 جولائی کے بعد، کبھی 15 اگست کے بعد، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جب سرکاری اسکولوں میں بھی اس چیز کو لے کر کے بہت زیادہ اس چیز پر دھیان دیا جا رہا ہے، اس پر فوکس ہے
کہ بھائی آن لائن پڑھائی کی جائے اور آگے بھی یہ زیادہ تر آن لائن سے ہی جڑنے والے، تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب مہیا کیے ہیں تو وہ ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے پڑھانے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے بچوں کے لیے تھوڑا، لیکن ناممکن بالکل نہیں ہے، ناممکن بالکل نہیں۔ ہاں مشکل ضرور آئے گی، لیکن ناممکن نہیں ہوگا۔ اور جو بچوں کو اپنے پڑھا رہے ہیں، جیسے ایک بچے کا ہمارے پاس پتہ چلا تو وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں قاعدہ پورا کرا کر کے ان کا پارہ لگوا دیا ہے اور دوسری چیزوں پہ بہت اچھا دھیان دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو اسی طریقے سے دھیان دیں۔ ہمارے بچے کسی چیز کا خمیازہ نہیں بھگتے، ہم ہر خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں تو سب سے یہ کہا کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی پہلے بھی کہا ہوگا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم اب کم کھائیں لیکن بچوں کو ضرور بنائیں۔ ہم اپنے کاموں میں، ہم اپنے خرچوں میں تھوڑا کم کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کی پڑھائی میں ہم سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ ہم بچوں کو جتنا ہم سے ہوگا ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ہم کریں گے۔ اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو حالات ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے پڑھائی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، پڑھائی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مہینہ تو کیا، ہم سال تو کیا، ہم ایک دن ایک لمحہ خراب نہیں کر سکتے۔ اس لیے پڑھائی پر دھیان دیں، اور کسی بھی قوم کا مستقبل ان کے بچوں، ان کی آنے والی نسلیں طے کرتی ہیں۔ تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہم جیسا ان کو ڈھالنا چاہیں گے وہ ویسے ڈھلیں گے، اور ویسے ہی پھر بچوں کا مستقبل بنے گا، اور ویسے ہی پھر ہماری قوم کا مستقبل بنے گا۔ تو ہم اپنی بچوں کے لیے، اپنے قوم کی نسلوں کے لیے یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جو بھی ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، کوئی حالات ہیں، ہم جائیں گے، بات کریں گے، اور جو بھی ضرورتیں ہیں ہم اپنے بچوں کی انشاءاللہ جیسے دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کریں گے۔ ابھی وقتی حالات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اور آپ سے دعا جو بھی ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ حالات کو دور کر دے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حالات کو دور فرما دے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ضرور دھیان دیں، جبکہ اب سرکاری اسکولوں میں بھی اتنا دھیان دیا جا رہا ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ان چھٹیوں کے زمانے میں، کہ بھائی آن لائن پر فوکس کیا جائے، آن لائن پر فوکس کیا جائے۔ تو ہم تو اپنے نجی اسکولوں میں، اداروں میں پڑھانے والے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، اور ان کو آن لائن اگر ہم پڑھا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اسباب مہیا ہے تو پھر ہمیں چاہیے ہم بھی دھیان دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔